الا اللہ والراسخون فی العلم. اس قرآن کی تعویل یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں جو راسخون فی العلم ہے. کیا مطلب؟ یہ قرآن مشکل ہے. یہ قرآن کیا ہے؟ مشکل ہے. اور اہل بیت مشکل کشا ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں یا ایھا الناس جاءکم برہان، کہ اے لوگو تمہارے پاس دلیل آ گئی ہے. کیا آ گئی ہے؟ دلیل. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا وَمُبِينًا، تمہاری طرف ہم نے نور مبین بھیجا. تو قرآن برہان ہے اور قرآن نور ہے. اگر قرآن برہان ہے، امام حسن علیہ السلام نے وہ جو خطبہ میں نے عرض کیا ہے کہ دربار شام میں میرے مولا نے دیا تھا، اس میں یہی میرے مولا نے لفظ استعمال کیا تھا، نحنو دلیل الرحمن. کیا ہے حاکم شام؟ ہم اللہ اس رحمان کی دلیل، ہم آل محمد ہے. قرآن برہان ہے، دلیل ہے. اور قرآن اگر نور ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو نازل ہو رہا ہے وہ نور ہے اور جس پر نازل ہو وہ خاک ہو؟ ہاں بات سمجھ رہے نا؟ وہ مجسم نور ہیں وہ. پھر ارشاد ہوتا ہے قرآن مجید میں کہ یہ جو قرآن ہے، اس قرآن کی ایک صفت ہے مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جتنی بھی کتابیں آسمانی آ چکی ہیں یہ قرآن ان کی تصدیق کرنے والا ہے. کس کی تصدیق کرنے والا ہے؟ تمام کتب سماوی کی قرآن تصدیق کرنے والا ہے. اور ادھر ہمارے نبی کی بھی صفت ہے صدق المرسلین، جتنے بھی انبیاء آئے ہیں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب کی تصدیق ہمارے مصطفیٰ نے کی. اگر قرآن تصدیق ہے، مصدق ہے، تو رسول بھی مصدق ہے، اہل بیت بھی مصدق ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ تصدیق. اور قرآن مہیمن ہے، مہیمنن، قرآن مہیمنن ہے. کیا ہے؟ مہیمنن. اللہ فرماتا علیہ قرآن نگہبان ہے، قرآن امین ہے، قرآن محافظ ہے، قرآن غالب ہے. اللہ اکبر. پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، آپ دیکھیں نا کہ قرآن غالب ہے، قرآن امین ہے، قرآن حاکم ہے، قرآن نگہبان ہے. اب جس جس معنی میں قرآن ہے اسی معنی میں وارث قرآن ہے. ٹھیک ہے نا جی. پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انا انزلنا ذکرا، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کے محافظ ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِکْرَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا. تو قرآن ذکر ہے. قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے. یاد رکھو، پہلے میں عرض کر چکا ہوں، قرآن تبیان ہے، قرآن رحمت ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن بشارت ہے، قرآن برہان ہے، قرآن نور ہے، قرآن مصدق ہے، قرآن مہیمن ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ قرآن ذکر ہے. قرآن کیا ہے؟ ذکر ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے تمہاری طرف نازل کیا. کیا کیا؟ ذکرن رسولا، میں نے رسول کا ذکر نازل کیا. قرآن بھی ذکر، رسول بھی ذکر. بھئی یہ ذکر ہے رسول. ذاکر کون ہے؟ ذاکر ہے اللہ. اس مصطفیٰ کا کیا مقام ہوگا جس کا ذاکر خود خدا ہو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن ذکر، اہل بیت ذکر. اللہ فرماتا ہے یہ ذکر میں نے نازل کیا اور اس کا میں ہی محافظ ہوں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکا. جس طرح قرآن میں کوئی تحریف نہیں کر سکا، اسی طرح اہل بیت کے مقام کو بھی کوئی گھٹا نہیں سکا آج تک. اور آج بھی اللہ کے نمائندے کی حفاظت خود خدا کر رہا ہے.
جیسے قرآن محفوظ ہے اسی طرح اس کا وارث بھی موجود ہے، کیونکہ دو کا ہونا ضروری ہے قبلہ، ایک صامت حجت اور ایک ناطق حجت۔ اگر آج صامت حجت موجود ہے قرآن کی صورت میں تو یقیناً اس کا کوئی وارث بھی موجود ہے۔ بات سمجھ رہے؟ پھر قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ والخلف، کہ قرآن وہ کتاب ہے جس کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ قرآن کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا، یہ ذہن میں رہے۔ قرآن کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے قرآن کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا، اسی طرح خدا نے بھی فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اے اہل بیت رسول تمہارے نزدیک بھی کوئی باطل نہیں آ سکتا۔ قرآن کے نزدیک کوئی باطل نہیں آ سکتا، اور اہل بیت کے نزدیک بھی کوئی نجس نہیں آ سکتا۔ کیوں؟ کہ اللہ نہیں چاہتا کہ میرے اہل بیت کے قریب کوئی نجاست آئے۔ اور قرآن کے بارے میں ارشاد ہے کہ قرآن طاہر ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو کوئی مطہر ہی مس کرے گا، نجس اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس کے قریب نہیں آ سکتا۔ تو قرآن طاہر، قرآن مطہر، بات سمجھ رہے جی؟ قرآن طاہر اور اہل بیت بھی طاہر۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ مل کر درود پڑھ لے بلند آواز سے۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ فرماتا ہے کہ قرآن میں نے مومنین کے لیے شفا رکھ دی ہے۔ کمال ہے جی، مومنین کے لیے میں نے شفا رکھی ہے قرآن میں، ورحمہ اور رحمت رکھ دی ہے۔ قرآن میں شفا بھی ہے، قرآن میں رحمت بھی ہے۔ کن کے لیے؟ مومنین کے لیے، منافقین کے لیے نہیں، ظالمین کے لیے نہیں۔ کمال کی آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے نازل کیا ہے اس قرآن میں شفا بھی رحمت بھی مومنین کے لیے۔ جیسے کوئی مومن اس قرآن کو پڑھے گا اس کو شفا ملے گی، اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے کوئی ظالم اس کو پڑھے گا لا یزید الا خسارا، اللہ فرماتا ہے جیسے کوئی ظالم منافق اس قرآن کو پڑھے گا اس کو خسارہ ہوگا، مومن پڑھے گا فائدہ ہوگا، منافق پڑھے گا خسارہ ہوگا۔ ہم بھی دوستو یہی کہتے ہیں کہ جیسا عمل قرآن کا ویسا عمل اہل بیت کا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کو پڑھے گا مومن فائدہ ملے گا، منافق پڑھے گا خسارہ ملے گا۔ اسی طرح بھی اگر کوئی اہل بیت یا علی مدد اگر کوئی مومن کہے گا علی مدد کرے گے، اگر کوئی منافق کہے گا علی اس کو خسارہ دے گے۔ قرآن کا فیصلہ ہے کہ ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین، قرآن میں مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ شفا مانا پیاس، اگر کسی کو عزت کی پیاس ہے تو قرآن دے گا، اگر کسی کو دولت کی پیاس ہے تو قرآن دے گا، اگر کسی کو کسی قسم کی پیاس ہے قرآن اس کو عطا کرے گا، ہاں اگر اس کو جنت کی پیاس ہے قرآن عطا کرے گا۔ تو جو قرآن عطا کرے گا وہ اہل بیت عطا کریں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ دونوں کو لے کے چلنا پڑے گا، دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑے گا۔ اسی طرح میں عرض کر رہا تھا کہ نسخہ ایک ہے، اب غور کریں ذرا اس کی فصاحت و بلاغت میں، کہ ایک نسخہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر یہ مومن کھائے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اگر منافق کھائے گا تو خسارہ ہوگا۔ ہاں لوگ بھی کہتے ہیں نا کہ ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں،
علی ہماری مدد نہیں کرتے. بھائی اس کا کچھ قواعد ہیں, کوئی شرائط ہے, کنڈیشن ہے. بغیر کنڈیشن کے علی بھی مدد نہیں کرتے. ہم بیوقوف تھوڑے ہیں کہ 1400 سال سے ایک دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں. ہمیں مدد ملتی ہے تو ہم کھڑے ہوئے ہیں.